Today's topic is what is Ikigai? Ikigai کیا چیز ہے؟ Ikigai is the key to unlock success, happiness and longevity in life. یہ ایک جاپنیز سیکرٹ ہے. جو ہی ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں کیا کروں، مجھے کون سا پروفیشن لینا چاہیے، مجھے کون سا کام کرنا چاہیے. تو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ وہ کام کرو جس سے تمہیں محبت ہے، کوئی اور مشورہ دیتا ہے کہ وہ کام کریں جس سے آپ کی جس میں مہارت ہے، کوئی اور مشورہ دیتا ہے کہ وہ کام کرو جس سے آپ کو مال ملے، مال و دولت ملے، پیسے ملے، یا کوئی مشورہ یہ دیتا ہے کہ وہ کام کریں جس کی دنیا کو مانگ ہو، جس کی ڈیمانڈ ہو دنیا کے اندر. تو یہ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا کام کریں. پھر چاچے مامے کزن وغیرہ بیچ میں کود پڑتے ہیں، وہ اپنے اپنے مشورے جو ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں. الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی آپ دو کام کرتے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو لوگوں نے مشورے دیے ہوتے ہیں ان کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ لوگوں کی نقل مارنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا کہ فیملی کے اندر کوئی اچھا بینکر ہے، اس کی لائف بڑی اچھی ہے، کار ہے، کوٹھی ہے، رسپیکٹ ہے، تو آپ بھی بینکر بن جاتے ہیں. کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، تو اس کی لائف اچھی ہے تو آپ بھی اس کے فٹ سٹیپ کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں یا نقل مارنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں ہی طریقے جو ہے وہ غلط ہے. اب یہاں پہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ بندہ جس کو پتا چلے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی اکیگائی کیا ہے، جب تک وہ مقصد نہیں حاصل کر سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اتفاقاً چند لوگوں کو اپنے مقصد کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ زندگی میں پھر کامیاب ہو جاتے ہیں. اور ریسرچ کے مطابق 8% آدمی جو ہیں، لوگ ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور 92% جو ہے ان کو اپنے مقصد کا نہیں پتہ چلتا اور وہ ناکام رہتے ہیں. جاپنیز نے اس مسئلے کو حل کر دیا. صدیوں سے پرانا ان کے پاس ایک فارمولا ہے جس کو کہتے ہیں اکیگائی. اکیگائی کو اڈاپٹ کر کے آپ 100% جو ہے اپنے مقصد کو پہچان سکتے ہیں اور کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what is اکیگائی. لیکن اکیگائی کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کا احساس ہونا ضروری ہے کہ زندگی کا مقصد جو ہے اس کو پہچاننا اتنا مشکل کیوں ہے. ایک ہائپوتھیٹیکل مت ہے کہ ایک دفعہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ نے کہا، فرشتوں سے پوچھا کہ ان کو اس کا جو مقصد ہے زندگی ہے، جو اس کا ان بلٹ جو میں نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، وہ میں کہاں رکھوں. تو ایک اینجل نے کہا کہ اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو آپ ماؤنٹین پہ رکھ دیں. تو گاڈ نے کہا نو 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 نو، یہ تو بہت تیز آدمی ہے، انسان ہے، یہ ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے 29,028 فٹ کی بلندی پہ چلا جائے گا اور وہاں جا کے جھنڈے گاڑے گا. نو نو نو، میں نے وہاں نہیں رکھنا. دوسرے اینجل نے ایڈوائز کیا کہ اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اس کا جو مقصد حیات ہے، جس کے لیے یہ ان بلٹ اس کی جو صلاحیت ہے، اس کو ہم چھپا دیتے ہیں مریانا ٹرینچ کے اندر، سمندروں کی تہر کے اندر. تو گاڈ نے کہا نو 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 نو، مریانا ٹرینچ جو ہے وہ 36,201 فٹ کا جو ڈیپسٹ پوائنٹ ہے، یہ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے زمین نکالے گا اور اس کا انالیسس کرے گا. پھر ایک تیسرے نے مشورہ دیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کو سہارا ڈیزرٹ کے اوپر اس کا مقصد چھپا دیتے ہیں، چونکہ بڑا وسیع ہے، 3,000 میل لمبا ہے، 1,000 میل چوڑا ہے، کو 92 لاکھ مربع کلومیٹر جو ہے اس کا ایریا ہے. تو وہاں اس کو چھپا دیتے ہیں، یہ ڈھونڈتا رہے گا، صحراؤں میں مار کھاتا رہے گا. یاد رہے کہ یہ جو سہارا ڈیزرٹ ہے، پاکستان کا مربع جو ہے 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر ہے، ہم سے یہ 11.5 گنا بڑا ہے. تو گاڈ نے کہا نو 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 نو، یہ تو سہارا کے اندر بھی چلا جائے گا، اس کو کراس کر لے گا، اس میں سے تیل نکال لے گا. تو پھر ایک اینجل نے مشورہ دیا کہ اس کا جو مقصد حیات ہے اس کو اس کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں اور یہ باہر ڈھونڈتا رہے گا. تو گاڈ نے کہا تم نے صحیح مشورہ دیا ہے. تو جو مقصد حیات ہے وہ اندر ہی چھپا ہوتا ہے، اور اس لیے اکثر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے، اور صرف 8% بندے جو ہیں اپنے مقصد حیات کو، اپنا جو پرپز آف لائف ہے اس کو تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جاپنیز نے اس میں ہیلپ کی اور انہوں نے ایک فارمولا بنایا ہے
इकिगाई, जो कि एक सीक्रेट फार्मूला है जिसकी मदद से आप अपने मकसद हयात तक पहुंच सकते हैं। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है। इकी का मतलब लाइफ और गाई का मतलब रीजन, यानी पर्पस। इकी का मतलब लाइफ, गाई के बहुत सारे मतलब है। पर्पस यानी पर्पस ऑफ लाइफ, इसका एक सेंटेंस में आप मतलब निकलें कि जिंदगी का मकसद जो है वो क्या है। और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2016 में हेक्टर गार्शिया और फ्रांसिस मिरेलिस ने इसके ऊपर किताब इकिगाई लिखी और वेस्ट इससे इंट्रोड्यूस हुआ, और वेस्ट ने फिर इसको मॉडिफाई करके ये एक डायग्राम बना दी है जिसको वेन डायग्राम कहते हैं। ये मार्क वेन ने बनाई है, जिस 4 सर्कल के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है। और इसके जरिए से आप अपना इकिगाई यानी पर्पस ऑफ लाइफ जो है उस तक पहुंच सकते हैं। मैं इस डायग्राम को जो है मीमों वाली डायग्राम कहता हूं, क्योंकि इसमें 7 मीमें आती हैं। इससे इस डायग्राम को याद करना या समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये 4 सर्कल हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। एक सर्कल ये है कि आप वो काम करें जिससे आपको मोहब्बत है, ठीक है। वो काम करें जिसमें आपको महारत है। वो काम करें जिससे आपको माल और दौलत मिलता है, मीम से माल मिलता है। वो काम करें जिसकी मांग है। तो जहां पे ये सारे मिलते हैं, तो वो जो मरकज है वो आपका मकसद है, उसी से आपको मुसरत मिलेगी और उसी से जो मौत है वो आगे पेंडिंग हो जाएगी, और यानी कि लॉन्ग लाइफ होगी। तो ये 7 मीमों को हम अब दोबारा से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले ये लेते हैं कि व्हाट यू आर गुड एट, यानी आप किस काम में आपको महारत बहुत सारे कामों में बंदे को महारत होती है। खेल कूद में होती है, पढ़ने लिखने के अंदर होती है, क्रिकेट के अंदर होती है, गाना बजाने की होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, आप टेक्निकल वर्क कर सकते हैं। यू हैव बहुत सारे चीज़ों के अंदर आपकी महारत है। तो क्या आप उन चीज़ों को अपना मकसद समझ सकते हैं? नहीं। वो इसलिए कि बसा औकात आप देखते हैं कि आपको कोई म्यूजिक का शौक है फॉर एग्जांपल, लेकिन आप उससे कोई पैसा नहीं कमा सकते। आपका वो महारत होनी चाहिए जिससे आपको माल भी मिल जाए। वो महारत होनी चाहिए जिससे आपको मोहब्बत भी हो। वो महारत होनी चाहिए जिसकी दुनिया को मांग भी हो। तो सिर्फ ये पहला सर्कल जो है, जब आपको पता चल जाए कि मेरे अंदर ये महारतें हैं, ये मेरे स्किल हैं, तो वो आपका इकिगाई नहीं है, जब तक कि बाकी जो 3 दायरे हैं उसको इंडोर्स ना करें। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि दूसरा सर्कल जो है, जो कि व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, यानी जिसका आपको माल मिलता है, मुआवजा मिलता है, जिसके आपको पैसे मिलते हैं। मीम से माल मिलता है, इससे आपको याद रह जाएगा। तो माल तो आप बहुत सारी चीज़ों से कमा सकते हैं। आप अफसर हैं, आपको तनख्वाह मिलेगी। आप क्लर्क हैं, आपको तनख्वाह मिलेगी। आप कोई होटल बना लें, आप टैक्सी चलाना शुरू कर दें, आप मजदूरी शुरू कर दें, तो आपको माल मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन माल जो है वो तो बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है। क्या जिस चीज़ से आप माल कमा रहे हैं, क्या वो उसकी महारत भी आपके पास है? लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसकी महारत की ज़रूरत नहीं है। मसलन मजदूरी करना है तो उसमें कोई महारत की ज़रूरत नहीं। टैक्सी है, ऑर्डिनरी सी इसमें स्किल चाहिए होती है, ठीक है। होटलिंग है, इसमें ऑर्डिनरी स्किल चाहिए होती है। तो पहला काम यह है कि अब वो काम आपने चुनना है जिसमें आपको महारत है, और जो वो काम जिसका आपको यू कैन बी पेड फॉर, उसके पैसे भी मिले। अब माल से है, अब तीसरी चीज़ ये है व्हाट द वर्ल्ड नीड, यानी दुनिया जिसको मांग रही है। दुनिया की डिमांड क्या है? दुनिया की डिमांड क्या होती है? दुनिया आसानी मांगती है, दुनिया उम्दा चीज़ मांगती है, दुनिया मोहब्बत मांगती है, दुनिया तवज्जो मांगती है, दुनिया जो कम्युनिकेशन स्किल मांगती है, दुनिया कंप्यूटर स्किल मांगती है, दुनिया एक्सपर्टीज़ मांगती है। दुनिया चाहती है कि मुझे ऐसी चीज़ मिले जिससे तकलीफ दूर हो। डॉक्टरों के पीछे जाएंगे, कंफर्ट के पीछे जाएंगे, और वो चीज़ें चाहेंगे जिसमें एंटरटेनमेंट हो, खुशी हो। दुनिया की जो डिमांड्स हैं, जो मांग है, वो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो वो काम होना चाहिए, चुनना है जिसका उसकी मांग भी हो। फॉर एग्जांपल, आप मुल्क से बाहर हमारे दोस्त जाते हैं तो वो अक्सर क्या है, और कोई काम ना मिले तो उबर चलाना शुरू कर देते हैं, टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं, या होटलिंग शुरू कर। अब होटलिंग को देखें तो उसे माल भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, और दुनिया की डिमांड भी है, लोगों को टैक्सी चाहिए, और उनको थोड़ी बहुत महारत भी होती है, ड्राइविंग भी जानते हैं और रस्तों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो खुश नहीं होते।
خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کہ ان تینوں چیزوں کے باوجود ان کو اس کام سے محبت نہیں ہوتی. بہت سارے بندے ہیں بڑے ہائی رینکنگ آفیسر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کے پاس مہارت بھی ہے، ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں اور دنیا کو آفیسر کی ضرورت بھی ہے، لیکن اپنی جاب سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. وہ ان کو منڈے سنڈروم ہوتا ہے، وہ جو ہی اتوار گزرتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہو جانا ہے، کیونکہ ان کو اس کام سے محبت نہیں ہوتی. تو وہ کام سے محبت ہونا بھی وہ ضروری ہے. تو وہ کام آپ نے چننا ہے جس کی آپ کے اندر مہارت بھی ہو، جس سے آپ کو مال بھی مل رہا ہو، جس سے آپ کی دنیا کی اس کو مانگ بھی ہو اور آپ کو اس سے محبت بھی ہو. کس کام سے آپ کو محبت ہوتی ہے؟ کس کام کو آپ لو کرتے ہیں؟ کس کام کو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے؟ یہ کون سا کام ہوگا؟ اس کی 2-3 جو ہے وہ سمبلز ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نمبر 1، وہ کام کرتے ہوئے آپ ٹائم اور سپیس سے بیونڈ چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کو ٹائم کا خیال نہیں رہتا، لگتا ہے کہ 3 گھنٹے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن آپ بہت دیر سے کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ٹائم کا خیال نہیں رہتا. آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں بازار میں ہوں، آپ کا دماغ اسی طرف چل رہا ہوتا ہے، یعنی ہر وقت آپ سپیس کی پرواہ نہیں کرتے. تو یعنی ٹائم اور سپیس سے آپ کو اوپر لے جاتا ہے. پھر یہ کام کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں، یعنی بہت آپ نے کام کیا ہے تو آپ اس میں تھکے نہیں. یہ کام جس سے آپ کو محبت ہوگی وہ کام آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اس کو عزت آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی، اس کام کی لوگ انڈورس کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوگی، ایک خوشی ہوگی اور اطمینان ہوگا. وہ کام ہے جس سے آپ کو محبت ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کے ساتھ جس میں جب یہ پوری ہوں گی تو جس جگہ یہ چاروں سرکل اوور لیپ کر رہے ہیں اس کے سینٹر جو ہے دس از دا اکیگائی. یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اس سے آپ کو مسرت ملے گی، خوشی ملے گی اور جو لمبی عمر ملے گی، یعنی موت کا جو پروسیس ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا. جیسے کہ جاپان کے اندر اوکیناوا کے اندر لوگوں کی عمریں 110 سال، 120 سال، 116 سال، 100+ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. 1 لاکھ کے پیچھے کوئی 5 بندے ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب یہ 2 دائرے آپس میں ملتے ہیں تو ایک کام جس میں آپ میں مہارت ہے اور آپ کو اس سے محبت بھی ہے تو یہ آپ کا پیشن ہے. یعنی ایسا کام جس میں آپ کو سکل بھی ہے اور آپ اس کو کرتے ہوئے لو بھی محسوس کرتے ہیں تو یہ آپ پیشن ہوتا ہے. مثلا قاسم علی شاہ جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ٹرینر ہے، ان کو اس کام سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کام کی ان کے اندر مہارت بھی ہے. انہوں نے آلموسٹ 200 300 400 کتابیں سیلف ہیلپ کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ ان کا کیا ہے؟ پیشن ہے. تو جہاں پہ یہ 2 دائرے ملیں اس سے پیشن جنم لیتا ہے، لیکن یہ پیشن آپ کا اکیگائی نہیں ہے. پھر وہ کام جس سے آپ کو محبت ہو اور دنیا کو اس کی مانگ ہو. اس کی مثال جو ہے عبدالستاری دی، ان کو محبت تھی کہ میں ایک کام سے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، ٹھیک ہے. اس کے لیے ان کے پاس کوئی مہارت نہیں تھی، نہ ان کے پاس کوئی پیسہ تھا، لیکن دنیا کو مانگ بھی تھی کہ کوئی بیماروں کی ہیلپ کرے، کوئی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان کو نہلائے اور ان کا جو لاسٹ پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو اور لوگوں کو چیزیں ملے. تو یہ اس میں جس کام میں آپ کو محبت ہو اور جس کی مانگ بھی ہو تو یہ مشن ہے. تو عبدالستاری دی جو ہے یا رتھ فاؤ جو ہے یا میڈم ٹریسا جو ہے یہ ان کا یہ مشن ہے. جب یہ 2 کام ملیں تو مشن پیدا ہوتا ہے. اور اگر مہارت اور مال آپس میں ملے، یعنی کسی چیز کی آپ کے پاس مہارت ہے اور آپ کے پاس اس کو پیسے مل رہے ہیں تو یہ آپ کا ہے پروفیشن. یعنی پروفیشن ہے، یعنی کوئی بندہ ٹیچر ہے، اس نے پوری کوالیفیکیشن لی ہے اور اس نے پوری ٹریننگ لی ہے اور اس کے بعد وہ پڑھا رہا ہے اور پڑھانے کے لیے اس کو پے مل رہی ہے تو یہ اس کا پروفیشن ہے. اور جو کہ کام جس سے آپ کو مال مل رہا ہے اور دنیا کو اس کی مانگ بھی ہے، یعنی وقتی طور پہ آپ نے کوئی ٹیکسی چلانی شروع کر دی، کوئی ہوٹل چلانا شروع کر دیا، یا کسی جگہ سے کوئی چیز اٹھائی ہے تو آگے بیچ رہے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس میں مال بھی آپ کو مل رہا ہے اور دنیا کو اس کی مانگ بھی ہے تو یہ ووکیشن ہے. اور یہ جس کام میں پیشن ہو، پروفیشن ہو، ووکیشن ہو، مشن ہو تو یہ جب چاروں ملیں گے تو اس کا جو سینٹر ہے دیٹ از دا اکیگائی. اب اس کی ہم ایک ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہم کرکٹ سے لے لیتے ہیں. بابر اعظم.
بابر اعظم 2007 میں بال پکر تھا اور 2021 کے اندر وہ اسی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بن گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کرکٹ جو بیٹنگ ہے اس کا اکیگائی ہے. بیٹنگ کی اس کے اندر مہارت ہے. اس نے پہلے 3 ODI کے اندر 3 سینچری سکور کی اور اس کے بعد بھی پروفیشنل وہ سکورر ہے اور اس کو اس کام سے محبت ہے. جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم 2007 میں آئی تو اس کے پاس یہ چوائس تھی, وہ 13-14 سال کا تھا, تو اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بال پکر جو ہے اس کی کام پہ لگایا جائے, تو تاکہ میں ایک کھلاڑیوں کو قریب سے دیکھ سکوں, کرکٹرز کو قریب سے دیکھ سکوں. اس کو اس کرکٹ سے محبت تھی, وہ اس کا جو تھا وہ اس کا پیشن تھا. پھر اس نے جب پاپولر ہوا تو اس سے اس کو مال بھی ملا. ڈیفینیٹلی کرکٹرز ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں اور دنیا کی مانگ بھی ہے, لوگ اچھا کرکٹر کو پسند بھی کرتے ہیں. تو یہ اس کا کیا ہے, کرکٹ کھیلنا, بیٹنگ کرنا بابر اعظم کا اکیگائی ہے. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں, جتنے بھی پوئٹس ہیں, جتنے بھی رائٹرز ہیں, جتنے بھی فلاسفر ہیں, اور یہ سارے کے سارے جو ہے ان میں آپ دیکھیں گے تو ان کو اپنی جو اکیگائی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے, اور اکیگائی کو پتہ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. صرف اس دائروں کو نوٹ کرنا ہے اور اپنی لسٹ بنانی ہے کہ مجھے کن کن کام میں مہارت ہے. پھر وہ دیکھنا ہے کہ جن جن کاموں میں مہارت ہے تو کیا اس میں مال بھی مل سکتا ہے. مثلا بہت سارے ہابیز آپ کے ہو سکتے ہیں. مثلا آپ پتے اکٹھے کر رہے ہیں, آپ پھول اکٹھے کر رہے ہیں, کوئی بندہ ٹکٹ, تو اس سے مال شال ملنا کوئی نہیں. لوگوں کو اتنی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی VCR کی دکان بنا کے بیٹھ جائے تو اس کی تو کوئی مانگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ اس جو لسٹ ہے مہارت کی, کیا اس سے مال بھی مل سکتا ہے, کیا اس مال کے ساتھ ساتھ دنیا جو ہے اس کو وہ جو مہارت ہے کیا دنیا کو اس کی نیڈ بھی ہے, مانگ بھی ہے, مین سے مانگ بھی ہے. اگر مانگ بھی ہے پھر آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کیا اس کام سے آپ کو محبت بھی ہے. When you will get that the fourth thing done, تو وہ آپ کا اکیگائی ہوگا. جب آپ کا اکیگائی پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا مقصد زندگی ہے تو پھر آپ کی زندگی میں مسرت ہوگی, اور مسرت ہوگی اور کامیابیاں ہوں گی اور لمبی عمر ہوگی. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.